حضرت شیس کے بعد بنی آدم کیسے راہ راست پہ آئی؟ بت پرستی کا دور کب سے شروع ہوا؟ قلم سے لکھنا کس نے سکھایا؟ علم فلکیات کا آغاز کب ہوا؟ شیطان کی نئی چال کیا تھی؟ یہ اور اس طرح کے تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہماری آج کی ویڈیو کو دیکھتے رہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ ناظرین محترم، جیسا کہ ہم آپ کو قصہ شیس میں بتا چکے ہیں کہ جب وادی اور پہاڑوں پہ رہنے والے دونوں گروہ شیطان مردود کی چال کا شکار ہو کر موسیقی، زنا اور بدکاری کی راہ پر چل نکلے تو حضرت شیس علیہ السلام کو ان کے خلاف جنگ کرنا پڑی، جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح عطا کی۔ اس کے بعد حضرت شیس علیہ السلام کا وقت کوچ آ گیا اور انہوں نے اس دنیا فانی سے پردہ کر لیا۔ ان کے پردہ کرنے کے کچھ عرصہ بعد تک تو آپ کی قوم راہ راست پر رہی، لیکن پھر آہستہ آہستہ اسی جال میں پھنستی گئی، اور پھر ایک وقت ایسا آ گیا کہ وادی اور پہاڑوں پر رہنے والے دونوں گروہ مکمل طور پر شیطان کے شکنجے میں آ گئے اور شیطانیت کی راہ پر چل پڑے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کے بھیجا تاکہ وہ بنی آدم کو اللہ کی وعید سنا کے راہ راست پر لائیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد نبوت کے سلسلہ کے تیسرے پیغمبر تھے۔ اس معاملے میں علماء اکرام میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن زیادہ شواہد اسی بات کے ملتے ہیں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے تیسرے نبی تھے جو بنی آدم کے لیے حق کا پیغام لائے۔ آپ حضرت آدم کی 5ویں نسل سے تھے۔ آپ کا نام ادریس آپ کی درس و تدریس سے گہری وابستگی کی بنا پر مشہور ہوا، ویسے آپ کا پیدائشی نام انوک تھا۔ اللہ کے بھیجے ہوئے 1,24,000 انبیاء میں سے کئی نبی ایسے ہیں کہ جن کا قرآن پاک میں صرف نام آیا ہے، بعض ایسے ہیں کہ جن کا نام اور واقعہ دونوں کا ذکر ہوا، اور کئی ایسے بھی ہیں کہ جن کا قرآن پاک میں ذکر نہیں ملتا لیکن احادیث اور تاریخ میں ان کا ذکر موجود ہے۔ حضرت ادریس کا قرآن پاک میں نہ صرف ذکر آیا بلکہ ان کی سچائی اور صبر کے بارے میں بھی ذکر موجود ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد نبوت کی ذمہ داری حضرت ادریس علیہ السلام کو سونپی گئی۔ آپ کی پیدائش انہی وادیوں میں ہوئی جن میں شیطان نے گمراہی اور جہالت کا اندھیرا پھیلا رکھا تھا۔ بنی آدم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس کو چنا اور آپ کو حکم دیا گیا کہ حضرت آدم کی شریعت کی تعلیم لوگوں تک پہنچائیں اور ان کو اللہ کے راستے پہ چلنے کی تلقین اور تربیت کریں۔ آپ نے یہ کام بڑی جان فشانی سے کیا، لیکن آپ کے پیروکار قابیل کے پیروکاروں کی نسبت بہت کم تھے۔ اللہ کے نبی ہونے کی حیثیت سے علم آپ کی امتیازی خوبی تھا۔ آپ ہی وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے قلم سے لکھنا سکھایا۔ اس کے ساتھ ساتھ فن تعمیرات بھی آپ ہی سے شروع ہوا۔ روایت میں ہے کہ آپ نے 100 شہر تعمیر کر کے آباد کیے۔ علم طب میں دلچسپی کے ساتھ ساتھ آپ علم فلکیات بھی جانتے تھے۔ لباس بنا کے پہننا بھی آپ کے ہی دور سے شروع ہوا۔ آپ کپڑا بنا کے اس سے لباس خود بناتے تھے۔ آپ کے دور سے پہلے ہتھیار بنانا اور ان کا استعمال کوئی نہیں جانتا تھا۔ آپ نے ہی اسلحہ سازی کا بھی آغاز کیا۔ آپ کے دور سے پہلے شیطان کا فتنہ عروج پہ تھا، لیکن جب آپ نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع کیا اور انہیں بتایا کہ اللہ کے قہر سے ڈر جاؤ اور راہ خدا پہ چلنا شروع کرو اور شیطان مردود کے پیروکار نہ بنو، تو جن لوگوں نے آپ کی بات مانی وہ آپ کے ساتھ شامل ہوئے۔ آپ نے ایک لشکر تیار کیا اور شیطان کے پیروکاروں اور قابیل کی قوم کی فحاشی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح عطا کی۔ آپ کے شب و روز عبادت میں گزرتے۔ آپ کی عبادات کی فضیلت یہ ہے کہ انہیں افضل ترین درجہ دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ادریس ہفتہ کے 4 دن مالک حقیقی کی عبادت میں مصروف رہتے اور باقی 3 دن بنی آدم کی تبلیغ میں گزارتے۔ روایت ہے کہ آپ جب زمین پر عبادت میں مصروف ہوتے تو فرشتے آپ کو آسمان تک لے جاتے۔ ایک دفعہ آپ کو یہ خبر ہوئی کہ اللہ باری تعالیٰ کے ہاں آپ کی عبادت باقی ساری مخلوقات کی عبادات سے افضل ہے۔ یہ سن کے آپ کی خوشی کی انتہا نہ رہی، پر ساتھ ہی آپ کو اپنی باقی زندگی کی فکر ہوئی۔ آپ نے سوچا کہ اگر اعمال کا یہی عالم ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ عبادت کرنے کا موقع دیں۔
اس بات سے آپ کا اپنی موت کا وقت جاننے کا تجسس بڑھنے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کا کھانا جنت سے آتا تھا۔ ایک شام آپ کا کھانا جنت سے آیا، آپ کھانے کے لیے بیٹھے تو دروازے پہ کسی نے دستک دی۔ آپ اٹھے، دیکھا کوئی اجنبی ہے۔ آپ نے اسے اندر آنے کی دعوت دی اور کھانا حاضر کیا، لیکن اس اجنبی نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ وہ اجنبی در حقیقت حضرت اسرائیل تھے، جو کہ حکم الہی سے انسان کے روپ میں حضرت ادریس کے پاس حاضر ہوئے تھے۔ خیر، رات گزر گئی۔ جب صبح روشن ہوئی تو آپ نے اس اجنبی سے کہا کہ اے مسافر، تو میرے ساتھ چل، میں تجھے صحرا میں رب کائنات کی قدرت کا نظارہ دکھاؤں۔ ایسے وہ دونوں صحرا کی طرف نکل پڑے۔ رستے میں گیہوں کا ایک کھیت آیا۔ اس اجنبی نے حضرت ادریس کو کہا کہ چلو ہم اس کھیت سے کچھ گوشے اتار کے کھا لیتے ہیں۔ آپ نے کہا تم عجیب شخص ہو، رات کو میں نے تمہیں حلال کھانا دیا جو تم نے کھانے سے انکار کر دیا، اور ابھی حرام کھانا چاہتے ہو۔ ایسے وہ وہاں سے بنا گیہوں کھائے آگے نکل گئے۔ تھوڑا آگے گئے تو وہاں انگور کا باغ دیکھ کے حضرت اسرائیل نے کھانے کا قصد کیا، لیکن حضرت ادریس نے کہا کہ کسی کا مال کھانا حرام ہے، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ تھوڑا اور آگے گئے تو وہاں انہیں ایک بکری نظر آئی۔ بکری دیکھ کے حضرت اسرائیل نے حضرت ادریس کو کہا کہ کیوں نہ ہم دونوں اس کو ذبح کر کے کھائیں۔ تب پھر حضرت ادریس ان سے خفا ہوئے اور کہا کہ بیگانی چیز کو کھانا حرام ہے، میں ایسا نہیں کروں گا۔ خیر، ایسے ان کے 3 دن جب اکٹھے گزر گئے تو حضرت ادریس نے ان سے پوچھا کہ اے اجنبی، تو ہے کون؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں اسرائیل ہوں۔ حضرت ادریس نے کہا کہ سب مخلوقات کی جان تم نکالتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تب حضرت ادریس نے کہا کہ شاید تم میری جان قبض کرنے آئے ہو۔ حضرت اسرائیل نے کہا کہ میں تو صرف آپ کے ساتھ وقت گزارنے آیا ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ ان 3 دنوں میں تم نے کسی کی جان قبض کی ہے؟ تو حضرت اسرائیل نے کہا ہاں، کل ہی ایک شخص کی جان قبض کی ہے۔ تب حضرت اسرائیل نے حضرت ادریس کو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے دوستی کر لوں۔ آپ نے کہا کہ میں تم سے تب دوستی کروں گا جب تم ایک بار جان نکلنے کا ذائقہ مجھے چکھا دو، تاکہ اس کے ڈر سے، خوف سے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور زیادہ کروں۔ اسرائیل نے کہا کہ میں خدا تعالیٰ کی مرضی کے خلاف آپ کی جان نہیں قبض کر سکتا۔ تب ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اسرائیل، ادریس کی جان قبض کرو۔ تب اسرائیل نے آپ کی جان قبض کی اور اس کے بعد اللہ سے دعا کی تو آپ دوبارہ زندہ ہوئے۔ حضرت ادریس جب اٹھے تو انہوں نے اسرائیل کو گلے لگا لیا۔ اسرائیل نے پوچھا کہ موت کی تلخی کیسی تھی؟ آپ نے کہا کہ بالکل ایسے تھی جیسے ایک زندہ جانور کی کھال سر سے پاؤں تک کھینچی جائے۔ اسرائیل نے کہا کہ قسم ہے رب کائنات کی، میں نے جیسے آپ کی جان نکالی ہے ایسے کسی کی نہیں نکالی۔ تب حضرت ادریس نے اسرائیل کو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے ایک دفعہ دوزخ دکھا دے، تاکہ اسے دیکھنے کے بعد خوف الہی سے میں عبادت اور بندگی زیادہ کروں۔ تب اسرائیل نے انہیں اللہ کے حکم سے 7 طبق دوزخ کے دکھائے۔ پھر حضرت ادریس نے کہا کہ مجھے اللہ باری تعالیٰ کی جنت دیکھنے کی آرزو ہے، اسے دیکھ کے وہاں جانے کی جستجو میں اور زیادہ عبادت کروں گا۔ تب اسرائیل انہیں حکم الہی سے جنت کے دروازے تک لے گئے۔ جب وہ واپس 4تھے آسمان پہ پہنچے تو حضرت اسرائیل نے کہا مجھے حکم ہوا تھا کہ آپ کی جان 4تھے آسمان پہ قبض کروں، تو میں حیران تھا کہ آپ کو یہاں کیسے لاؤں، لیکن آپ یہاں تک خود پہنچ آئے ہیں۔ بے شک میرا پروردگار علیم اور حکمت والا ہے۔ تو اس طرح آپ کی موت 4تھے آسمان پہ ہی ہوئی۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت ادریس کی موت اور کفن دفن زمین پر نہیں ہوا، تو اس کے لیے انہیں زمین پہ دوبارہ اتارا جائے گا۔ آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کی آل اولاد آپ کی دائمی جدائی میں شب و روز گریہ زاری میں تھے۔ تب شیطان نے موقع مناسب جانا اور اپنی اگلی چال چل دی۔ وہ انسان کے روپ میں حضرت ادریس کے بیٹے کے پاس پہنچا اور کہا کہ تم اپنے باپ کی جدائی میں نہ رویا کرو۔ حضرت ادریس کے بیٹے نے کہا کہ میں کیسے نہ رویا کروں، مجھے معلوم نہیں کہ میرے والد کہاں چلے گئے ہیں۔ پہلے ہر وقت وہ میری آنکھوں کے سامنے رہتے تھے، انہیں دیکھنے سے، ان کی صحبت سے ہمارے سب دکھ درد دور ہو جاتے تھے۔ اب اتنے دن گزر گئے ہیں، انہیں دیکھ نہیں پا رہا۔ وہاں شیطان مردود نے چالاکی کی اور کہا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ میں تمہیں خوب بہو تمہارے باپ کی شکل بنا دیتا ہوں، تم شب روز اسے دیکھا اور پوجا کرو، اس سے تمہارے سارے دکھ درد دور ہو جائیں گے اور تم خوش رہو گے۔
तब शैतान मरदूद ने एक बुत बनाया और उसकी ऐसी शक्ल बनाई कि हजरत इदरीस की शक्ल और उस बुत की शक्ल में सिर्फ इतना ही फर्क था कि वो बुत बात नहीं करता था। उसे देख के हजरत इदरीस का बेटा और बाकी सारी कौम उसके गिर्द इकट्ठे हो गए और आहिस्ता आहिस्ता उसे पूजना शुरू कर दिया। ऐसे शैतान मरदूद ने जमीन पे बुत परस्ती शुरू करवा के शिर्क की इब्तिदा करवाई। उसने हजरत इदरीस की कौम को उस बुत की पूजा करने के मुख्तलिफ तरीके बताए जो दिनों के अंदर आम हुए, और वैसे छोटे बड़े बेशुमार बुत बनना शुरू हो गए और ऐसे रफ्ता रफ्ता बुत परस्ती तमाम आलम में फैल गई। ऐसे एक दफा फिर से शैतान मरदूद ने जो कसम खाई थी कि बनी आदम को राह खुदा पे नहीं चलने देना, उसे पूरा किया। उसका ये वार बहुत कामयाब गया। मशरिक से मगरिब तक शिरक और बुत परस्ती का रवाज जारी रहा, हत्ता कि ये नौबत आ गई कि लोगों को मालिक हकीकी की पहचान भूल गई। वो उन बुतों को अपना मालिक राजिक सब कुछ बना के बैठ गए। उलमा के मुताबिक जब हजरत इदरीस को आसमान पे उठाया गया तो उनकी उम्र लगभग 365 साल थी। नाजरीन, यहाँ हमारे सिलसिला द लीडिंग लाइट्स की तीसरी कहानी ख़त्म हुई। इस कहानी में मौजूद तमाम वाक़यात कुरान पाक, अहदीस नबवी और मुस्तनिद किताबों का मजमूआ है। अगर किसी ने हमारी पहली दोनों वीडियोस जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बारे में है नहीं देखी तो उन वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, वहां से देख सकते हैं। नाजरीन, हमारे चैनल द लीडिंग लाइट्स के नाम की निस्बत से हमारी आज की कहानी में जो लीडिंग लाइट यानी नूर रहबर हैं वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह ताला की इबादत और खिदमत हल्क में गुजारी और हल्के खुदा को कलम से लिखने से लेके फ़न तमीरात, इल्म तिब और इल्म फल्कियात और बेशुमार चीज़ें सिखाने के साथ साथ ये भी सिखाया कि दूसरों का माल वो चाहे किसी भी शक्ल में क्यों ना हो, बिना उसके मालिक की मर्जी के खाना चोरी करना हराम है। हज़रत इदरीस के बाद बुत परस्ती और शिरक का गरम बाजार कैसे ख़त्म हुआ, शैतान ने बनी आदम को राह खुदा से हटाने के लिए मजीद क्या क्या चालाकियाँ की, और हज़रत इदरीस के बाद अल्लाह ताला ने किसको अपना पैगंबर बना के भेजा, इस सब के जवाब और अगले नूरे रहबर के जानने के लिए हमारी अगली वीडियो तक इंतज़ार करना होगा। जाने से पहले हमारी आज की वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।